الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور منصف، حالانکہ وہی ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب مفصل، اور جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، اور مکمل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بات سچائی اور عدل سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ اور اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تجھے بہکا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ سے وہ نہیں پیروی کرتے سوائے گمان کے، اور نہیں ہیں وہ مگر صرف اندازے لگاتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ پچھلی مرتبہ منکرین کے حالات کے متعلق ارشاد آپ کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کے متعلق فرمایا جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، جو ساتھ ساتھ کہتا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ کتاب قرآن پاک ان کے سامنے پوری کی پوری ایک بار کیوں نازل نہیں ہوتی جس طرح تورات نازل ہوئی۔ اور پھر تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھائیں تاکہ ہم ان سے پوچھ بھی لیں کہ کیا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض پر فرمایا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، اگر یہ سب کچھ کر بھی دیا جائے، یعنی فرشتے ان پر نازل ہوں، کتاب آسمان سے آئے، اسے ہاتھ لگا کر یہ چھو بھی لیں، اور مردے زندہ ہو کر ان سے بات کریں، اور ہر چیز ان کے مطالبے کے مطابق ان کے سامنے لا کر جمع کر دی جائے، تب بھی یہ مان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور مہر لگ چکی ہے، اور یہ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود بغض سے حجت بازی کرتے ہیں، ورنہ جو دلائل یہ دیکھ چکے ان سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر نہ کریں، غمگین نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ایسے سرکش لوگ انسانوں اور جنوں میں پیدا ہوئے جو شیطان کے اعلیٰ کار بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اپنی گمراہی میں ہی زیادہ سے زیادہ بھٹکیں اور گمراہ سے گمراہ تر ہوتے رہیں، اور اس طرح عذاب کے حقدار رہیں۔ آج کا فرمان بھی انہی لوگوں کے متعلق ہے۔ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہمارے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانتے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ تیسرا فریق منصف مقرر کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہود و نصارہ کو رشوت دے کر ان کو منصف مقرر کریں گے، اپنے مطلب کی بات ان سے کہلوا دیں گے، کیونکہ ان کو علماء کا کام ہی یہی تھا کہ اپنے مطلب کے مطابق کتاب سے حکم نکالتے۔ اس پر یہ فرمان الہی نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اس کو چھوڑ کر کسی بندے کو منصف مقرر کریں، ایسی حالت میں کہ ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہ کتاب خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے اور مضبوط ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کے متعلق ساری دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اگر شک کرتے ہو تو تم سارے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو سب جمع ہو جاؤ، اور اس کے مقابلے میں صرف ایک جملہ بنا کر لاؤ۔ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، چنانچہ اس وقت سے آج تک کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر دوسری سچائی یہ ہے کہ تمہاری گزشتہ کتابوں کے سارے علوم اس میں موجود ہیں۔ تیسرا، اس کو پڑھنا باعث تسکین
باعث شفا اور باعث برکت ہے، اور اس کی برکتیں اس کے قاری پر واضح انداز میں نظر آتی ہیں، لیکن جو لوگ گمراہ ہیں، ان کے دل سیاہ ہیں، انہیں تمام چیزیں سامنے ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آتی۔ حکم ہوا کہ ایسے گمراہ لوگوں کی باتیں ہی نہیں سننی چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر اس کا اثر نہ ہو، کیونکہ یہ شیطان کے بہکانے پر اٹکل پچھو سے کام لیتے ہیں، اپنی طرف سے اندازے لگاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں۔ اب وہ کون سا طریقہ اور وہ کون سا ہتھیار ہے جو ہمیں ان لوگوں کی چلاکیوں سے بچا سکتا ہے؟ یقیناً نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں ایسے لوگوں کے جال اور ان کی چلاکیوں سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔